لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب رس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس خلق جديد إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أملك لي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما तमाम किस्म की तारीफात बराई बुजुर्गी उस पाक परवरदिगार आलम की लायक और ज़ेबा है जिसने हमें और आपको इस रुए ज़मीन के ऊपर पैदा किया। अल्लाह का बेशुमार दर्द सलाम नाज़िल हो अल्लाह के तमाम बरगज़ीदा पैगम्बर खुसूसन जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए इस मुबारक दिन के अंदर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर एक मरतबा दरूद सलाम नजराना पेश कर देते हैं ताकि एक दरूद पढ़ने के जो सवाब है जो अजर है वो हमें मिल जाए और वो एक मरतबा जो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरूद शरीफ पढ़ता है तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की 10 रहमतें उसकी पादाश में मिलती हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन इकराम और इस्लामी नौजवान साथियों, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वह दौर वाक़ियतन नायत ही पुरफितन इब्तिला और आजमाइश का दौर है। इस दौर में जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की शनाख्त कर ली, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत हासिल कर ली, वो गोया के उससे बड़ा खुश नसीब और बासा
طاقت کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کی دولت وہ ایسی دولت ہے جس کی طاقت سے، جس کے زور سے، جس کی قوت سے آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ اس دور کے اندر جو شیطانی راستے ہیں تقریباً لاکھوں کی تعداد میں ہے، بے شمار ہیں۔ ان راستوں سے وہی آدمی بچ سکتا ہے جس کے اوپر خاص کر اللہ رب العالمین کا خاص کرم اور خاص احسان ہو، ورنہ بہت سارے گاڑی رکھنے والے لوگ، ہمیشہ ٹوپی پہننے والے لوگ یوں شیطان کے چیلے بنے رہتے ہیں اور ان کی اتباع میں لگے رہتے ہیں، اور نہ جانے وہ اس کی اتباع میں ان کی وجہ سے اس کو جو ہے کتنے لاکھوں کروڑوں سال جو ہے اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، اس کو احساس نہیں ہے۔ بہت سارے راستے ہیں، اور وہ راستے کے جو اصل بنیاد ہے وہ عقیدہ کے اوپر ہے۔ جو بھٹکل ایمان ہے، جس کا جو بد عقیدہ ہے، جس کے پاس عقیدہ نہیں ہے، جس کا ایمان اللہ رب العالمین پہ نہیں ہے، جس کا ایمان اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے اوپر ہے، چاہے وہ غیر اللہ درخت کی شکل میں ہو، چاہے وہ غیر اللہ پتھر کی شکل میں ہو، چاہے وہ غیر اللہ پانی کی شکل میں ہو، چاہے وہ غیر اللہ کاغذ کی شکل میں ہو، چاہے وہ غیر اللہ مٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ غیر اللہ آسمان کی شکل میں ہو، چاہے وہ غیر اللہ کسی بھی شکل میں ہو، جو اللہ رب العالمین کے راستے کو چھوڑ دے گا، گویا ان معبودان باطلوں کے چکر میں آ کر کے وہ اپنی زندگی دنیا کے اندر برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں رہ کر کے اور آخرت کے لیے کامیابی حاصل کرنا اور آخرت کی کوشش کرنا، اس سے بڑا عقل مند اور اس سے بڑا دانا آدمی اس لیے زمین کے اوپر کوئی نہیں۔ اور دماغ لگاؤ، وہ عقیدہ، وہ ایسا عقیدہ ہے بالکل صاف ستھرا ہے، جو بچہ ذرا سا ہوش مند ہو جاتا ہے، اس کے شعور ہو جاتا ہے، جب سکھلایا جاتا ہے کہ بچہ جو 10 سال کا بچہ ہو یا 7 سال کا بچہ ہو، جس کو جو بولنے آ جاتا ہے اور اس کو کہے کہ زمین و آسمان کا پالنے والا کون ہے، تو کہے گا اللہ رب العالمین، سارے لوگ ہیں۔ جب سب کچھ جو اللہ رب العالمین ہے تو پھر اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے عبادت کے چکر میں ہو یا پوجا کی شکل میں ہو یا اتباع کی شکل میں ہو، یہی جانا، یہی شیطانی راستہ ہے اور یہی ابلیس کا راستہ ہے۔ اس لیے ایک مومن، ایک موحد جس کو اللہ رب العالمین عقل سلیم سے نوازا ہوگا، جس کو اللہ رب العالمین پختگی عقل سے نوازا ہوگا، وہ کبھی بھی اس شیطانی بہکاوے کے اندر جو ہے نہیں آئے گا۔ اس لیے شیطان کے جو لوگ چیلا ہوئے، ان شیطانوں نے تقریباً ہر مہینے کے اندر، ہر مہینے میں، ہر ہفتے کے اندر، ہر دن کے اندر کوئی ایسا دن نہیں چھوڑا ہے، کوئی ایسا ہفتہ نہیں چھوڑا ہے، کوئی ایسا مہینہ نہیں چھوڑا ہے جو دنیا میں بسنے والے سارے لوگوں کے لیے کسی نہ کسی شکل میں ایک چیز کو یاد کر رکھا ہے کہ آج فلاں ڈے ہے تو کل فلاں ڈے ہے، یہ ہے وہ ہے، جس سے ڈیٹ ہے، اور اس کے چکر میں آ کر کے جو ہے وہ اپنے ایمان کا سودا طے کر لیتا ہے، ساتھ میں ایمان جاتا ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ جو دولت کمائی رہتی ہے، جو دولت جو کمایا رہتا ہے، وہ دولت جو ہے یہ پانی کی طرح جو ہے برباد ہو جاتا ہے۔ وہ دولت اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہے جو نعمت اللہ رب العالمین کسی کو دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے جب ہم نے تم کو نعمت دی ہے تو نعمت کو شکریہ کے بجائے تم کسی اور راستے میں تم خرچ نہ کرو، کسی اور شیطانی راستے میں خرچ نہ کرو۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، آپ کا مال زکات کے نصاب کو پہنچ چکا ہے، تو اگر آپ اس جتنے مال ہے اس مال میں سے اگر آپ جو ہے 2.5% جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو کل قیامت کے روز آپ جو ہے زکات نہ دینے والوں کے صف میں جو ہے آپ کھڑے کیے جائیں گے، اور پھر زکات نہ دینے والوں کا جو انجام جو ہے قرآن و حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ ایک گنجا سانپ جو ہے آئے گا
اور اس کے جو ہے سر میں جو لپٹا ہوا ہوگا اور اس کو جو درد مارے گا اور جو دردناک عذاب ہوگا اس ویسے لوگ کے سب میں جو ہے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے راستے کون سے ہے؟ اللہ رب العالمین کے راستے کون سے ہے؟ وہ راستے ہیں جن راستوں کی نشاندہی اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ سب سے پہلے زکوٰۃ کا جو مال ہوگا وہ جو 8 قسم کے لوگ ہیں، غریب، فقراء، مساکین اور محتاج لوگ ہیں، ان محتاجوں کے اندر، اس غریبوں کے اندر یا اس اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے اوپر ہی خرچ کیا جائے گا۔ اس کے بعد میں اور راستے ہیں، کہا گیا ہے کہ ایسی بستی ہے جہاں پہ جو ہے پانی کا بندوبست نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے سایدار درخت ہے، مسافر چلتا پھرتا ہے، اللہ رب العالمین نے طاقت دیا ہے تو کہا کہ وہاں پہ جا کر کے ایک ہینڈ پمپ جو ہے وہاں پہ جو ہے ہوا دیا جائے تاکہ جتنے لوگ جو ہے اس پانی سے جو ہے مستفید ہوں گے، چاہے جانور کی شکل میں، چاہے پرند کی شکل میں، چاہے چڑیا کی شکل میں، جو بھی شکل میں، انسان کی شکل میں، جو لوگ بھی اس پانی سے جو ہے مستفید ہوتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ایسا صدقہ ہے جس کا ثواب جو ہے جاری رہتا ہے۔ لیکن افسوس لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ شیطانی راستے جو ہے اپنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے محترم سامعین کرام، ایمان کی دولت جو ہے بہت بڑی دولت ہے۔ جانتے ہیں ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ آپ اس واقعے سے جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبادہ خان تاتاری حکومت کے اندر وہ اپنے وزیر کے ساتھ جو ہے ایک کتا کو لے کر کے کسی تفریح کے لیے نکلا ہوا تھا۔ راستے میں جمال الدین ایرانی ایک بزرگ شخص ہے، اس عبادہ خان کے سامنے سے گزر ہوتا ہے تو اس بزرگ شخص کو دیکھ کر کے عبادہ خان کہتا ہے، اے بڈھے یہ بتاؤ تم سے بہتر میرا ایک کتا ہے یا تم ہو؟ تو وہ اللہ والے تھے، اللہ کی شناسی ان کے اندر موجود تھی، تو کہا کہ یہی ہے، اگر میری وفات اگر ایمان پہ ہو جاتی ہے تو میں تمہارے کتا سے بہتر ہوں، اگر میری وفات جو ہے ایمان پہ نہیں ہو پاتی ہے تو سمجھو کہ ہم جو ہے تمہارے کتا سے بدتر ہے۔ دیکھیے یہ اللہ والے تھے، کس طرح سے وہ لوگ جواب دیتے تھے، اور کہا اور انہیں کے جواب میں جو ہے عبادہ خان کو جو ہے اس کو جو سوال کا جواب جو ہے مل گیا۔ اس کے بعد میں جو ہے ایمان کے لیے جو ہے انبیاء کرام جو ہے ثابت قدم رہنے کے لیے جو ہے دعا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادث فاطر السماوات والارض ان ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ رب العالمین تیرا تو بہت بڑا کرم ہے، میں فقیر تھا، میں کنویں کے اندر پڑا ہوا تھا، تو نے ایک مسافر کو کنویں میں پڑے ہوئے آدمی کو اٹھا کر کے اور تو نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اتنا ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس دور کے جو ہے سب سے جاننے والے میں ہوں، یعنی کہ آپ نے ایسا علم دیا ہے جو جس نے کسی کو علم نہیں دیا ہے، وہ علم کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ باتوں کو پرکھنا، باتوں کو تہ تک پہنچنے کا علم ہے اللہ رب العالمین نے آپ نے ہم کو دیا ہے۔ اے آسمان و زمین کا پالنہار اللہ رب العالمین، ہم تم سے یہ دعا کرتے ہیں، اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اگر میری وفات ہو تو حالت اسلام پہ ہو، اگر اور ہمارا جو ہے ہماری ملاقات ہو تو نیک لوگوں سے ہو، صالحین سے ہو، اولیاء اللہ سے ہو، اولیاء شیطان سے نہ ہو، فاسق اور فاسقین سے نہ ہو، کیونکہ فاسق اور فاجر کا ٹھکانہ سوائے جہنم کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام اللہ والے، اللہ کے نبی، جس کو اللہ رب العالمین نے جو ہے مصر کا شہنشاہ بنا دیا، وہ بادشاہ دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ جادوگر انسان، جادوگر کی زندگی ہمیشہ کفر میں گزرتی ہے، ہمیشہ شرک و بدعات میں گزرتی ہے۔ جب موسیٰ کے قوم کے اندر جو ہے موسیٰ سے ٹکراؤ جو ہے فرعون کے قوم کے اندر موجود جادوگروں کا ہوا، جب اس نے دیکھا کہ ہمارا جادوگر جو ہے فیل ہو گیا، واقعی میں موسیٰ
موسیٰ وہ بہت بڑے آدمی ہیں اور اللہ کا پیغمبر ہے. کہا کہ اللہ رب العالمین کا معجزہ ہے, اس کو ایمان کی شناخت ہو جاتی ہے, یہ مومن ہو جاتا ہے. جب فرعون نے کہا تھا کہ تم مومن ہو گئے ہو, جانتے ہو تم مجھے خدا کو چھوڑ کر کے, مجھے خدا تسلیم نہ کر کے تم نے موسیٰ کے خدا کو تسلیم کر لیا ہے, اس کا انجام کیا ہوگا, تم کو بھٹکنا پڑے گا. قسم خدا کی, میں تمہارے ہاتھ پیر جو ہے الٹے میں کاٹ دوں گا اور تم کو میں سولی کے میں چڑھا دوں گا. اس لیے کہ اس وقت کا جو ہے فرعون تھا, کسی کو کچھ کر سکتا تھا. انہوں نے جو ہے موسیٰ کے قوم, موسیٰ پہ جو جادوگر لوگ جو سچا توبہ کیے, سچی توبہ انہوں نے کی, توبہ صادقہ کیا اور کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنی مسلمین. اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس مصیبت گھڑی میں جو ہے صبر کا دروازہ کھول دے. ہم پرفتن دور سے ہماری زندگی گزر رہی ہے اور مجھے وفات دے تو اسلام کے اوپر وفات دے. محترم صاحب کرام, اسلام کے اوپر وفات ہونا جو ہے بہت مشکل ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے صرف جو ہے پوشاک لباس جو ہے جنتی نہیں ہوگا. وہ جنتی ہوگا تو عمل کی وجہ سے جنتی بنے گا, جنتی ہوگا تو عقیدہ پختہ ہونے کی وجہ سے ہوگا, جنتی بنے گا تو جس کا ایمان جو ہے مضبوط ہوگا. محترم سامعین کرام, انہی راستوں میں سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ محرم کا جو مہینہ جیسے آ جاتا ہے تو شیطان کے بندے میں مومن آدمی جو ہے اس کے چکر میں آ کر کے جو ہے نہ جانے وہ شرک و بدعات جو زنا سے بھی زیادہ خطرناک جرم ہے, جو ڈاکو سے بھی زیادہ خطرناک, ڈکیتی سے بھی زیادہ خطرناک جرم ہے, جو جوتے سے بھی خطرناک جرم ہے, جو شراب نوشی سے بھی خطرناک جرم ہے, وہ اتنا بڑا جرم ہے, اس سے بڑا یہ زمین پہ کوئی جرم نہیں ہے. اور وہ جرم ہے شرک کا جو ہے ارتکاب کرنا. اس مہینے کے اندر لوگ جو ہے اللہ کو بھول کر کے حسین کا نعرہ لگاتے ہیں, علی کا نعرہ لگاتے ہیں, فاطمہ کا نعرہ لگاتے ہیں. وہ حسین, وہ علی, وہ فاطمہ جن کو وفات ہوئی ہے تو اہل توحید یعنی توحید کی ہوئی ہے, وہ اللہ والی تھی, وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ والے تھے, یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ والے تھے. انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ مرنے کے بعد تم لوگ جو ہے میرا نام جپنا, مجھے یاد کرنا, بلکہ سبوں نے ایک ہی درس دیا تھا اور وہ درس کیا ہے, اللہ رب العالمین کو پکارنا. مصیبت کے وقت, پرابلم کے وقت, تکلیف کے وقت اور سمسیا کے وقت جو بھی مصیبت کی گھڑی آ پہنچے بس مجھے نہیں پکارنا, اللہ رب العالمین کو پکارنا. اس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے حقیقت میں حسین کو مانتے نہیں ہیں, حقیقت میں وہ شیطان کا چہرہ ہے. اور جانتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہوا, جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہے, میں مختصر طور پر میں آج کے اس خطبہ میں یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں. اور اس واقعہ کا تعلق جو ہے اسلام سے کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اسلام, دین اسلام, اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے, مرنے کے بعد اسلام دھرم کا جو ہے پورے شریعت اور پورا لا جو کمپلیٹ ہو گیا. اللہ رب العالمین نے اسلام کو پورا کیا حسین کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہ رب العالمین نے اسلام کو پورا کیا علی کے سفر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہ رب العالمین نے اسلام کو پورا کیا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باپ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. اور جب تک اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وقت اسلام کے اندر ترمیم و تبدیل, تبدل و تغیر کا سلسلہ جاری تھا. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ جب اسلام کمپلیٹ ہو گیا, اسلام مکمل ہو گیا. اور کمپلیٹ کرتے ہیں اس کو کیا آپ شیشے کا ایک گلاس لائے, اس گلاس کے اندر جو ہے آپ پانی رکھ دیں اور وہ پانی جو ہے بالکل لبالب ہو. اگر اب جو ہے ایک قطرہ پانی بھی اس گلاس کے اندر اگر آپ ڈالیں گے تو یہ قطرہ جو ہے وہ گلاس جو ہے قبول نہیں کر پائے گا, بلکہ جو اس کو جو پھینک دے گا. یہی بات جو ہے اللہ رب العالمین نے اسلام کمپلیٹ کیا ہے. تو جناب ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو
जो है यानी हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या जो है कि 61 हिजरी में पेश आता है और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जो है 13 हिजरी में होती है। 61 में से 13 जो है वो काट दिया जाए तकरीबन जो है जो बनता है 48 साल जो है गोया के 48 साल पहले जो है इस्लाम कंप्लीट हो गया। उसकी दलील अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। लोगों ने यानी कि यहूदी ने असल में इस्लाम का जो शरीयत साफ सुथरा था उस शरीयत को जो है तमस्सुक करने के लिए इस शरीयत को जो है मिटाने की दर से जो है वो तरह तरह से कभी टोपी लगा करके कभी दाढ़ी लगा करके मुसलमानों के सबके आ करके और मुनाफिकीन से मिल करके और अपने आप को कहते थे हम तो अल्लाह वाले हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, क्या कमी है। और आहिस्ता आहिस्ता वो शैतान का काम करता था। इस सब दरवाजे को खोल दिया और जानते हैं कि यही वजह है कि ताजिया जो है किसी ने नहीं मनाया। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात शहादत जो है 31 हिजरी में यानी 61 हिजरी में, उससे पहले 10 साल पहले जो है उनके जो बड़े भाई है हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 50 हिजरी में लोगों ने जहर दे करके और किसी और ने नहीं, वही कूफा वालों ने जिसने हुसैन को कत्ल किया वही कूफा वाले उससे पहले जो है हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर दे करके जो है जाम शहादत जो है पिला दिया और जो है कत्ल कर दिए। ये इस तरह की बात है। उसके बाद में जो है इमाम अबू हनीफा की पैदाइश जो है 80 हिजरी में होती है। उसके बाद हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से लेकर के हुसैन और इमाम अबू हनीफा की पैदाइश जो है ज्यादा दिनों का वक्फा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है 19 साल का वक्फा है। उसके बाद इमाम अबू हनीफा 80 से लेकर के और उनकी वफात जो है 150 हिजरी तक है। उन्होंने कभी भी जो है हालांकि उनके जमाने का ताजा तरीन था। इमाम अबू हनीफा को मानने वालों, अपने आप हनफी कहने वालों, तुम्हारे पर लानत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन करो है। तुम इमाम अबू हनीफा की बात नहीं मानते हो और तुम एक शैतान की बात मानते हो। कोई माँ का लाल ये दलील दे दे कि इमाम अबू हनीफा ने ये ताजिया बनाया हो या जो है ये इमाम अबू हनीफा ही नहीं बल्कि इमाम अबू हनीफा के अलावा जो है चार इमाम जिनका रोब दबदबा इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह और इसके अलावा भी बहुत सारे इमाम हैं जिन्होंने हदीस की मोटी मोटी किताबें लिखी हैं, जिसकी वजह से आज इस्लाम जो है साफ सुथरा और उस किताबों के अंदर जो है बिना है, चाहे इमाम बुखारी हो, चाहे इमाम मुस्लिम हो, चाहे इमाम नसाई हो, चाहे इमाम तिरमिज़ी हो, चाहे इमाम इब्न खुज़ैमा हो, चाहे दारुक़ुत्नी हो, जो भी इमाम हो किसी ने नहीं बनाया। और जानते हैं बदकिस्मती की बात, ये बदतरीन चीज जो है ये ताजिया की शक्ल में जो है सन 552 हिजरी में माजुद्दौला अश्शीरी ने बगदाद के अंदर उसको इजाद कर दिया और कितने तकरीबन जो है 400 बरस के बाद हो जाता है, लगभग यानी कि 390 वर्ष के बाद जो है कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाता है। माजुद्दौला अश्शीरी ने जो है बगदाद के अंदर जो है उसने इन चीजों को रवाज दिया। उसके बाद में जो है उन चीज को जो उसने इजाद किया यानी कि औरतों को अपने हुकूमत के अंदर कर दिया कि यौम आशूरा के रोज तुम लोग जो है मातम के लिए खड़े रहना और तुम लोग जो है वहाँ खानी करना। यानी शिया है, वो अहले सुन्नत वल जमात नहीं है, वो शियों में से है और शियों की बुनियाद जो है वो किससे जो है सबाई ग्रुप से है, यहूदियों के ग्रुप से है, इसलिए कि उनके अंदर जो है खुल्ला जो शिर्क है। उसके बाद में जो है बाप के वफात के बाद, माजुद्दौला के वफात के बाद उस तख्ते नशीन के जो है उसका बेटा जो है इज़्ज़ुद्दौला जो है बादशाह बनता है, वह बाकायदा जो है उन चीजों को रिवाज कर देता है। उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर तैमूर के जमाने में जितने भी वज़रा थे, जितने भी ऑफिशियल आदमी थे, ऑफिस में काम करने वाले थे 800 यानी के कितने
880 ہجری میں جو ہے انہوں نے جو ہے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے کربلا میں جو ہے جاتے ہیں اور یہاں پہ جو کام کے جو ہم کو جو ہے نقصان ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ جو ہے کہاں جاتے تھے؟ بغداد جاتے تھے کربلا کے اندر۔ تو انہوں نے روضہ یعنی کہ اس روضہ کو مانا گیا جو روضہ حسین جو کربلا کے اندر ہے، جو جہاں پہ جنگ ہوئی اور جہاں پہ جنگ پڑا ہے، اس کا نقل لایا گیا اور کہا گیا کہ جاؤ تم لوگ جو ہے ایران نہیں جانا، منانا ہے یہی منانا ہے۔ بہت دنوں کے بعد جو ہے منایا گیا۔ میرے دوستو یہ تعزیہ جو ہے یہ تعزیہ اسلام کے اندر کوئی معنی نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کا اڈا ہے۔ اس تعزیہ کے اندر جانتے ہیں اللہ کا نام کوئی نہیں لیتا ہے، اللہ کی صدا کبھی نہیں پوچھتی ہے، اللہ سے کوئی فریاد نہیں کرتا ہے، فریاد کرتا ہے ہائے حسین، فریاد کرتا ہے ہائے علی، فریاد کرتا ہے ہائے فاطمہ۔ یعنی اس کے بعد میں جو ہے جتنے بھی بدفعلی ہے، جتنے بھی بدشگنی ہے کہ ہندوؤں میں جو بدشگنی مانتا ہے کہ فلاں دن مچھلی نہیں کھاؤ گے، مچھلی کھاؤ گے تو یہ پرابلم آ جائے گی، گوشت نہیں کھانا ہے یہ پرابلم آ جائے گی، اس مہینے میں تم کو یہ کرنا ہے، یہ سارے توہمات، یہ سارے بدفعلی اور بدشگنی جو ہے اسلام کے اندر جو نہیں ہے، اس کا ڈائریکٹ جو ہے اس کا جو ہے اٹیک جو ہے عقیدے پہ ہوتا ہے، وہی بدفعلی جو ہے اس کام کے اندر جو ہے اس تعزیہ کے اندر جو ہے دیا جاتا ہے۔ اور تعزیہ یعنی 10ویں محرم کو جو ہے بعض عورتیں کیا کرتی ہے کہ اس تعزیہ کو بعض جگہ جو ہے وہ تعزیہ کو جو ہے دفناتا بھی نہیں ہے بلکہ جو مصنوعی قبر جو بنایا جاتا ہے حسین کے نام پہ، اور جانتے ہیں کہ حسین کے نام پہ جو ہے قبر مٹی لاتا ہے اور کہتا ہے یہ روزے حسین ہے، اس کے اوپر جو کبا لگا دیتا ہے، اس کے بعد لوگ جو ہے فریاد کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یعنی کہ مصنوعی قبرستان جو بنایا تھا اس میں بھی اس کو دفن نہیں کرتا، تبرک کے خاطر جو مٹی ہوتی ہے وہ مٹی اپنے گھروں میں رکھ لیتا ہے اور اس گھروں میں جو ہے برکت کی وجہ سے جو ہے اس سے لو لگایا رہتا ہے۔ یہ تو کھلم کھلا شرک ہے، اس سے بڑا شرک اور نہیں تو کیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے سورہ یوسف کے اندر جو ہے ارشاد فرمایا ہے وما اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سارے لوگ ہیں اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کا ایمان جو ہے توحید والا ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان جو ہے شرک آمیز ایمان ہے، ایمان کے اندر ملاوٹ ہے، ایمان صاف ستھرا نہیں ہے۔ تو بہت اللہ والے اللہ کا نام لینے والا ہے، ہندو بھی اللہ کا نام لیتا ہے کہ من خلق السماوات والارض یقولون اللہ، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ کہتے کہ اللہ ایک ہی اللہ ہے۔ تو پھر دیوتا کے پاس کب جاتے ہو؟ جو اللہ پہ تمہارا وشواس ہے اسی کو پوجو، جو نراکار کی شکل میں ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا ہے وہی چیز۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کا تو نام لیتا ہے لیکن سب اکثر لوگ جو ہے کتنے ہیں مشرک ہے، ایمان تو ہے لیکن ایمان کے اندر جو ہے قد ایمان ہے، قد فہمی ایمان ہے، ایمان کے اندر جو ہے ملاوٹ ہے۔ اللہ رب العالمین اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنمی جو ہے 9,999 ہوں گے، 1,000 میں سے ایک ہی ویکتی، ایک ہی شخص کو جنت میں جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں جنت پانا ہے کتنا مشکل کام، کتنا مشکل کام ہے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن جہنم کرنا جو ہے آسان ہے۔ آپ جب میں پیسہ بھی خرچ کرتے ہو آپ جہنم کے راستے میں چلے جاؤ۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کے کام کرنا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ دیکھیے اس کام کے اندر پھر دیکھیے جو ہے تعزیہ میں اور جو ہے ہندوؤں کے اندر جو ہے 2 تہوار ہوتا ہے، ایک دسہرا ہوتا ہے، ایک رام لیلا ہوتا ہے، رام نومی۔ یعنی رام نومی جو ہے دسہرا میں وہ لوگ بھی 10 دن تک جو ہے رام اور سیتا، رام اور راون کے درمیان جو لڑائی جو جنگ ہوئی تھی وہی چیز جو ہے 10 دنوں تک جو لوگ دہراتے ہیں۔ 10ویں دن جو ہے وہ لوگ اپنے جھنڈا کو جو ہے کسی طرح جو ہے یہ لوگ جلاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، وہ وہی کام جو مسلمانوں نے لے لیا ہے۔ اسی لیے جو ہے مولانا حالی کیا مولانا حالی رحمہ اللہ نے کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، قواتین میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، جو خدا کو جو نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ
जा के नजरत रहा है, शहीदों के पास जा के मांगे दुआ है, न इस्लाम निकले न ईमान जाए। कहा इसीलिए कहा ऐसे मुसलमान, ऐसे मुसलमान जो मुशरिक नुमा मुसलमान है, जिसके पास इस्लाम है, इस्लाम भी शिर्क भी है, सब कुछ है, तो कैसे लोगों का नक्शा खींचा है, ये हाल है उन लोगों का। और पढ़ता कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो क्या कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मरने के बाद कितने तक पढ़े तो उसको कोई फायदा नहीं देगा, जब तक जो है उस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के जो माना है, जो मानने का जो तकाजा है, जो शरात है, जब तक आदमी जो है उस पर जो है अमल पैरा न हो जाए। इसलिए मोहतरम साहब इकराम, तौहीद अपनाना, तौहीद का रास्ता बहुत आसान है, उसमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शैतान ने इतना उलझन रख दिया हुआ है कि बहुत मुश्किल बना दिया हुआ है। इसलिए जो शैतान का जो पुजारी होता है उसको जो है वो कभी भी उसको ईमान पे जो भरोसा नहीं होता है, अल्लाह पे भरोसा नहीं होता है, और हमेशा जो भक्ति ईमान होता है यूं है। इसी तरह वो कह रहा है, उससे कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अफला ततफक्करून, आपको लेकर क़यामत के रोज़ है आपको किसी और के भरोसा नहीं करना है, बल्कि ये पूछा जाएगा कि हमने आपको जो है अक्ल सलीम से नवाया था, तुमने अक्ल से क्यों काम लिया, क्या ये बात सच है, तुम ये कर क्या है, क्या ठीक कर क्या आप जो है क्या जवाब देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन जो कुछ हम सुने हैं उस पर अमल करने की तौफीक दे। और अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।